من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 95 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں پہلے محرمات ابدیہ کا بیان تھا، یعنی شراب، جوا وغیرہ کا۔ اس کے بعد پھر محرمات وقتیہ، یعنی ان چیزوں کا بیان تھا کہ جو وقتی طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال بیان کی گئی کہ احرام کی حالت میں جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے حج یا عمرے کا اور نیت کر لیتا ہے، تو اس کے بعد بہت ساری حلال چیزیں، جائز چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں، جن کو ممنوعات احرام اور محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جیسے سلا ہوا کپڑا ہے، یہ مرد کے لیے منع ہو جاتا ہے، سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا ہے۔ سر ننگا رکھنا ضروری ہے، سر نہیں ڈھانپ سکتا ہے۔ خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر خوشبو استعمال کرے گا تو جرمانہ دینا پڑے گا، دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بال کاٹنا، بال منڈوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے چہرے کے ساتھ کپڑے کو لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بال کٹوانا، ناخن کاٹنا وغیرہ یہ بھی ان کے لیے منع، خوشبو بھی ان کے لیے منع ہے۔ صرف سلے ہوئے کپڑے وہ پہن سکتی ہے اور سر ان کو ڈھانپنا ہے، اور اسی طریقے سے جوتا بھی وہ پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے جوتا پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری حلال چیزیں یہ حرام ہو جاتی ہیں احرام کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں جو آدمی سفر کرتا ہے، یہ سفر انسان کے لیے عجیب و غریب سفر ہے، یہ اللہ کی محبت کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کو ظاہر کرنے کا سفر ہے۔ اس لیے اس کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی کہ ان چیزوں کو تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اس سفر میں گناہ آدمی کو نہیں کرنا ہے۔ تو کچھ جائز چیزیں جو ہے وہ بھی منع کر دی، تاکہ آدمی یہ سمجھے کہ جب جائز امور جو تھے ان سے مجھے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جو ناجائز تھے ان سے تو بدرجہ اولا مجھے بچنا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو آدمی حج کا احرام مان لے، حج کے ارادے سے چل پڑے، تو فلا رفث، پھر وہ بیہودہ بات نہ کرے، وہ فحش گوئی نہ کرے، بے حیائی والی کوئی بات نہ کرے، ولا فسوق، فسق و فجور کا کوئی کام نہ کرے، ولا جدالہ، اور وہ لڑائی جھگڑا وغیرہ، جنگ و جدال یہ ساری چیزیں نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت والا سفر ہے، جس میں آدمی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی محبت کو اور عشق کو ظاہر کرتا ہے، کہ بالکل سلے ہوئے کپڑے اتار کر اور دو چادریں باندھ لیتا ہے، اور پھر دیوانہ ہو کر بس چل رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی جو ہے وہ اس کی زبان پر ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نہ دائیں کی خبر ہے نہ بائیں کی خبر ہے، بس اللہ کی محبت میں مست ہو رہا ہے، اور جا کر اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے سعی کر رہا ہے، کبھی وہ حج کے ایام میں منی میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی عرفات کے اندر ہے۔ بس دیوانہ، جس طرح ایک آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ چکر لگا رہا ہے، یہ سفر ہے۔ تو اس لیے اس سفر کے اندر کچھ پابندیاں رکھی۔ ان پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے احرام باندھ لیا اب وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، اور شکار صید کہا جاتا ہے ہر ایسے جانور کو جو وحشی ہو، اور وحشی اس جانور کو کہتے ہیں جو انسان کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے، انسان کے قریب نہیں آتا ہے۔ جو بھی جنگلی جانور ہیں انسان کو دیکھتے ہی فوراً بھاگتے ہیں، چاہے وہ کھائے جانے والے ہوں یا ایسے جانور ہوں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، یعنی معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، دونوں ہی جو ہے وہ شکار کہلاتے ہیں۔ لہٰذا جس نے احرام باندھ لیا اس کے لیے اب شکار جو وحشی جانور ہے
اس کو شکار کرنا، اس کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ اگر چیتا ہے، گیدڑ ہے، اسی طریقے سے دوسرے جانور ہیں، ان کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کچھ جانور جو ہیں ان کو حدیث میں استثناء کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جانور ہیں جن کو محرم مار سکتا ہے، وہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، اسی طریقے سے سانپ ہے، بچھو ہے، اور اسی طرح کاٹنے والا کتا ہے، ان کو مار سکتا ہے۔ یا کوئی وحشی جانور انسان کے اوپر حملہ کر دے تو اپنے دفاع میں پھر اس کو مار سکتا ہے، پھر کوئی جرمانہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن ان 5 جانوروں کے علاوہ باقی جانوروں کو مارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، یا حملہ آور جانور کے علاوہ کسی جانور کو مارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گھر میں پالے جاتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، مرغی، ان کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کھا بھی سکتا ہے، ان کو ذبح بھی کر سکتا ہے۔ اور جو وحشی جانور ہیں ان میں سے جو معقول اللحم جانور ہیں ان کو بھی، اور غیر معقول اللحم کو بھی، جو استثناء ہے ان کے علاوہ باقی جانوروں کو شکار کرنا، مارنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور معقول اللحم جانور جو وحشی ہو، شکاری ہو، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، جنگلی مرغا ہے، جنگلی بکری ہے، اس طرح کے جانور، ان کو اگر محرم احرام والا شخص شکار کرتا ہے یا شکار کوئی اور کرتا ہے اور وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کا یہ ذبح کیا ہوا وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس نے ذبح کیا ہو تب بھی وہ حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر شکار کیا ہے کسی ایسے شخص نے جو احرام کی حالت میں نہیں تھا، اس نے شکار کیا اور پھر اس نے ذبح کیا ہے تو اب اس کو وہ بھی کھا سکتا ہے اور احرام والا جو جس نے احرام باندھا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، دونوں کھا سکتے ہیں، دونوں کو اجازت ہوگی۔ لیکن اگر احرام باندھنے والے شخص نے، محرم نے، اس میں کسی بھی قسم کی معاونت کی ہے شکار کرنے میں تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، نہ یہ کھا سکتا ہے نہ کوئی دوسرا شخص ہی اس کو کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے شکار کرنا منع ہے۔ اگر شکار اس نے کر لیا، تھا منع لیکن غلطی ہو گئی، شکار کر لیا محرم نے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ آیت نمبر 95 کے اندر اسی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں، جب تم نے احرام باندھا ہو، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، تو لا تقتلوا الصید، اب تم شکار کو قتل نہ کرو، یعنی نہ شکار کرنا جائز اور نہ شکار کو یہ ذبح ہی کر سکتا ہے۔ اگر ذبح کرے گا تو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ اس کا ذبح کیا ہوا حرام ہوگا، کسی کے لیے بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جس نے شکار کو قتل کر دیا، شکار اس کو نہیں کرنا تھا لیکن غلطی سے اس نے کر لیا شکار، تو اس کے بارے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں پھر اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، پھر اس کو اس کی جزا دینی پڑے گی۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس شخص نے اس کو یعنی شکار کو قتل کر دیا تم میں سے احرام کی حالت میں، متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم، اس کے برابر جو اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے، یعنی اسی جیسا جانور یا اس کے برابر جو اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے بدلہ ہوگا۔ یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے کسی شکار کو احرام کی حالت میں قتل کر دیا تو جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اب اسی جیسا جانور چوپایوں میں سے تصور کیا جائے گا، مثال کے طور پر ہرن ہے تو ہرن کے برابر بکری ہے تو اب بکری کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس قیمت کے ذریعہ سے
اس کو 3 اختیار ہوں گے جو آگے آ رہے ہیں، لیکن یہ قیمت کون لگائے گا؟ کہا قیمت ہر آدمی نہیں لگائے گا، وہی لگائے گا جس کو قیمت لگانے میں بصیرت حاصل ہو، جو اس میں مہارت رکھتا ہو، جانور کی قیمت لگانے میں مہارت رکھتا ہو، اس سے قیمت لگوائی جائے گی کہ جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے، اگر اتنا بڑا جانور ہمیں ان جانوروں میں سے خریدنا ہو جو حلال اور پالتو جانور ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، تو وہ کتنے کا آئے گا؟ تو پھر وہ قیمت لگائے گا، اس قیمت کے مطابق جو ہے پھر آگے عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جانوروں کی مثل سوری ہو سکتی ہے، ان میں تو صورتاً جو جانور ویسے ہیں وہی اس کو دینے ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ یہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے شتر مرغ کو قتل کیا ہے تو شتر مرغ کا بدلہ اونٹ ہے۔ اب شتر مرغ کا اگر شکار کیا، اس کو قتل کیا، تو جس محرم نے، احرام والے نے اس کو قتل کیا ہے، اس پر لازم ہے ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ اور اگر نیل گائے کا اس نے شکار کیا ہے تو یہ جو ہماری گائے ہے، یہ گائے اس میں دینی ہوگی۔ اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو اس میں بکری دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر کبوتر کا اس نے شکار کیا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تب بھی اس کو بکری دینی ہے، تب بھی وہ بکری دے گا۔ کیوں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبوتر اور بکری میں کچھ مناسبت ہے۔ وہ کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں پانی پینے میں دونوں کو مناسبت ہے۔ کبوتر جب پانی پیتا ہے تو ایسے چونچ ڈبوتا ہے، پانی کو کھینچتا ہے، پھر گردن اوپر کر کے اس کو نیچے اتارتا ہے۔ بکری بھی اسی طریقے سے گھونٹ بھرتی ہے، اس کو نیچے اتارتی ہے، پھر دوسرا گھونٹ لگاتی ہے۔ دوسرے جانور جیسے بھینس، گائے وغیرہ، وہ ایک مرتبہ منہ لگا لیتی ہے، پھر پینے کے بعد ہی اٹھاتی ہے، بیچ میں وہ اٹھاتی نہیں ہے۔ لیکن بکری بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتی ہے، کبوتر بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کبوتر پانی پیتا ہے ویسے بکری پیتی ہے، لہذا بکری کو اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ کبوتر کا کس نے شکار کر لیا، کبوتر کو قتل کیا، تو اب بکری اس کو جرمانے میں دینی ہوگی، جزا کے طور پر دینی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں، اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگائے گا وہ آدمی جو اس میں مہارت رکھتا ہو۔ اس کے بعد اب جس نے یہ شکار کیا تھا، محرم کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس قیمت سے کوئی جانور خرید کے اور اس کو حرم میں ذبح کر کے اس کو بانٹ دے، فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں بانٹ دے۔ اگر اس اتنی قیمت لگائی ہے جس سے بکری آ جاتی ہے تو بکری خرید کر دے دے، اور اگر اتنی قیمت لگائی ہے کہ جس سے اونٹ آ جاتا ہے تو اونٹ خرید کر اس کو وہ ذبح کر کے اور غریبوں میں بانٹے گا۔ ایک تو یہ اختیار ہے اس کو۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ چاہے تو جانور نہ خریدے، جو قیمت لگائی گئی ہے اس قیمت کا غلہ خرید لے، گیہوں خرید لے یا گیہوں کا آٹا خرید لے، اور پھر وہ مساکین میں تقسیم کر دے۔ ہر مسکین کو ایک ایک صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2.25 کلو کر کے دے دے گا مسکین کو، مسکینوں میں، محتاجوں میں، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور تیسرا اختیار اس کو یہ ہے کہ جتنی قیمت لگائی ہے اس قیمت کا جتنا غلہ آتا ہے اس غلے کو صدقۃ الفطر پر تقسیم کرے، اور پھر ایک ایک صدقۃ الفطر کے برابر وہ ایک ایک روزہ رکھ لے۔ مثال کے طور پر 10 سا جو ہے وہ گیہوں بنتی ہے، تو 10 سا کا اگر جو صدقۃ الفطر لگایا جائے تو 20 آدمیوں کے لیے بنتا ہے، یعنی نصف سا کریں گے تو 20 آدمیوں کو دے سکتے ہیں، لہٰذا اگر یہ چاہے تو 20 روزے رکھ لے۔ اور اگر جانور ایسا تھا، چھوٹی کوئی چڑیا تھی، وہی اس نے ماری ہے، اور چڑیا کی قیمت جو ہے مثال کے طور پر 50 روپے لگی ہے، تو 50 روپے کا تو ایک ہی جو ہے وہ نصف سا گیہوں آئے گی، تو بس ایک روزہ اس کو رکھنا ہے، بس کافی ہے۔ اب چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے اس کا غلہ خرید کر وہ کسی مسکین کو دے دے، دونوں اس کو اختیار ہے۔ جانور تو کوئی آ نہیں سکتا ہے اس کا، جی جانور تبھی خریدے گا جب اتنی قیمت اس کی بنتی ہو جس سے جانور آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب دوبارہ ایک مرتبہ اس مسئلے کو ہم دہرا لیتے ہیں، اگر احرام والے شخص نے کسی وحشی جانور کو قتل کر دیا تو اب جو آدمی جانوروں کی قیمت لگانے میں مہارت رکھتا ہے وہ اس جانور کی قیمت لگائے گا کہ اگر یہ جانور حلال ہوتا، پالتو ہوتا، اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ پھر اس قیمت کے بعد اس محرم کو
3 چیزوں کا اختیار ہے. چاہے تو اس قیمت سے کوئی جانور خرید کر، جو پالتو جانور ہے بھیڑ بکری وغیرہ، اس کو خرید کے اور حرم میں ذبح کر کے حرم کے مسکینوں اور محتاجوں پر اس کو تقسیم کر دے. اور چاہے تو جانور نہ خریدے بلکہ غلہ خرید لے، اور غلہ خریدنے کے بعد محتاجوں میں نصف نصف سا کر کے اس کو تقسیم کر دے. اگر گیہوں خریدی ہے، اگر کھجور خریدی اس نے تو پھر 3.5 کلو کر کے 1 سا کر کے دے گا، اور اگر کشمش خریدا ہے وہ بھی 1 سا کر کے دے گا. اسی طریقے سے اگر اس نے جو خریدا ہے تو وہ بھی 1 سا کر کے، یعنی 3.5 کلو کر کے ایک محتاج کو مسکین کو دے دے گا، بانٹ دے گا. اور اگر گیہوں ہے تو آدھا سا دے دے گا. اور تیسرا اختیار اس کو یہ ہے کہ نہ وہ جانور خریدے اس قیمت سے اور نہ ہی غلہ خریدے، بلکہ جتنا غلہ اس قیمت سے آ سکتا ہے، مثلا گیہوں آ جائے گی اس کی 10 سا، تو اب یہ ہر نصف سا کے بدلے ایک روزہ رکھے گا. تو 10 سا اگر ہے تو 20 روزے اس کو رکھنے ہیں. بس یہ جزا ہو جائے گی اور جو اس نے جرم کیا تھا اس کی تلافی ہو جائے گی. اب اس پر کوئی گناہ باقی اس کا نہیں رہے گا. یہ 3 چیزوں کا اس کو اختیار دیا جا رہا ہے. لیکن اس میں اگر وہ جانور خرید کے ذبح کرتا ہے، اس کے لیے شرط ہے وہ حرم میں ذبح کرنا لازم ہے، حدود حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا. اور اگر غلہ دیتا ہے یا روزے رکھتا ہے تو وہ وہاں بھی کر سکتا ہے اور واپس آ کر اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بھی روزے رکھ کے اس کا وہ جزا اس کی دے سکتا ہے. اور یہاں بھی غلہ خرید کے مسکین اور محتاجوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اس کے لیے حرم شرط نہیں ہے، لیکن جانور کے لیے حرم شرط ہے. دیکھیے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص تم میں سے اس کو یعنی شکار کو قتل کر دے گا متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ مِثْلُ، جان بوجھ کر یہ قید جو ہے اتفاقی لگائی ہے، احترازی نہیں ہے. اگر بھولے سے کسی نے کیا تب بھی یہی سزا ہے. اگر بھولے سے کسی نے کیا تب بھی اس کو یہی جرمانہ دینا ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھول گیا کہ میں احرام میں ہوں اور شکار کر لیا، تب بھی اس کو یہ جزا دینی ہوگی. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم، اس جانور کے برابر جس کو اس نے قتل کیا ہے، من النعم چوپایوں میں سے، یحکم به ذوی عدل منکم جس کا فیصلہ کریں گے 2 عادل شخص منکم تم میں سے. عادل سے مراد وہ ہے جو دیندار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قیمت لگانے میں مہارت ہو. ہدیم بالغ الکعبۃ، اب یہ جو انہوں نے قیمت لگائی، اس قیمت کے بعد جو یہ جزا دے گا تو جزا کے طور پر ہدین، یا تو وہ ہدی دے. ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حرم میں لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور جو جانور عید کے موقع پر ہم یہاں قربانی کے طور پر ذبح کرتے ہیں اس کو ہدی نہیں کہا جاتا، اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے. ہدی اس کو کہتے ہیں جس کو حاجی لے کر حرم میں ذبح کرتا ہے. تو ہدین وہ ہدی ہو یعنی حرم میں ذبح کیے جانے والا جانور ہو بالغ الکعبۃ، جو کعبہ میں پہنچنے والا ہو. کعبہ میں پہنچنے کا مطلب حدود حرم ہے، یہ نہیں کہ کعبہ کے اندر لے کر وہاں کون ذبح کرنے دے گا. حدود حرم میں منا کا علاقہ جو ہے مذبح ہے، وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، وہاں جا کے ذبح کرے گا اور پھر غریبوں میں اس کو بانٹ دے گا. او کفارۃ، یا وہ کفارہ دے. کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، وہ مسکینوں کا کھانا ہے، یعنی محتاجوں کو ایک صدقۃ الفطر کے برابر غلہ خرید کر وہ دے دے گا. او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیامن، روزے ہیں، یا اس کے برابر روزے، یعنی 3 اختیار دیے. چاہے جانور خرید کر اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دے، اور چاہے تو غلہ خرید کر وہ محتاجوں میں نصف سا یعنی صدقۃ الفطر کے برابر کر کے تقسیم کر دے، اور چاہے تو ایک صدقۃ الفطر کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اگر 10 صدقۃ الفطر بنتے ہیں 10 روزے رکھے، 20 بنتے ہیں 20 روزے رکھے، 30 بنتے ہیں 30 روزے وہ رکھے گا. یہ کیوں؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنی اس کرتوت کا وبال چکھے.
منع کیا تھا نا کہ شکار نہیں کرنا ہے، پھر کر لیا اس نے، تو اب اس کو تاکہ یہ سزا دی جائے اور اس کے اس کرتوت کو جو اس نے کام کیا ہے، کاروائی کی ہے، اس کا وہ مزہ چکھے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے اس عمل کا وبال چکھے. عفا اللہ عما سلف، جب یہ حکم آیا اس سے پہلے جن لوگوں نے کبھی شکار کیا تھا وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا، تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے گزر گیا ہے، جو پہلے گزر گیا وہ معاف کر دیا. یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو شکار کی وجہ سے گناہ ہو گیا تھا، جب اس نے اس کی جزا دے دی، اس کا بدل دے دیا، تو اب اس کا وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیا. ومن عادہ، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا حکم آنے کے بعد، یا اسی طریقے سے ایک مرتبہ شکار کیا، جزا بھی دے دی، پھر دوبارہ اس نے کر لیا، تو فرماتے ہیں فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی اس کو سزا دے گا. وہ سزا کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی. آخرت میں سزا دے گا. کب؟ اگر اس نے توبہ نہیں کی. اگر توبہ کر لی پھر تو آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. البتہ دنیا میں دوبارہ بدلہ دینا پڑے گا، یعنی اگر اس نے دوبارہ شکار کیا ہے تو دوبارہ اس کو جزا دینی پڑے گی، پھر تیسری مرتبہ کر لیا پھر جزا دینی ہوگی، جتنی مرتبہ شکار کرے گا اتنی ہی مرتبہ اس کو جزا دینی پڑے گی. دنیا والا مسئلہ معاف نہیں ہوگا. آخرت میں اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کی تو پھر وہاں بھی سزا ہوگی. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے، ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا، وہ بدلہ لینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اب شکار کی دو قسمیں ہیں، ایک وحشی جانور جو ہے وہ خشکی والا ہے، ایک وحشی جانور جو ہے وہ تری والا ہے، سمندری ہے. تو سمندری شکار کی اجازت ہے محرم کو، سمندری شکار، اور سمندری شکار میں مچھلی ہے، صرف مچھلی کھا سکتا ہے، تو لہٰذا سمندری شکار احرام کی حالت میں وہ محرم کے لیے جائز ہے. مچھلیاں جتنی کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک اور کوئی ممانعت نہیں ہے. احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحر، سمندری شکار کو، وطعامہ، اور اس کا کھانا، شکار بھی کر سکتا ہے، اس کو کھا بھی سکتا ہے، متاعا لکم، تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کو، تم کو یعنی احرام والوں کو، وللسیارہ، اور مسافروں کو. سفر کرتے ہیں وہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں اس میں بھی سفر کرتے ہیں. پہلے کشتیاں ہوتی تھی، بادوانی کشتیاں ہوتی تھی، ان میں کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو اس سفر میں اب سمندری شکار مچھلی ہے تو اس کو وہ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اللہ نے گویا آسانی دے دی. تو محرم کے لیے خشکی کا شکار جو ہے وہ منع ہے، سمندری شکار یہ منع نہیں ہے. وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. احرام کی حالت میں خشکی والا شکار یہ جائز نہیں ہے، اور جو سمندری شکار ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، شکار بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ دین اسلام کا ایک حسن اور خوبی ہے کہ جہاں احکامات بیان کیے جاتے ہیں وہیں پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ سے ڈر ڈر کے ان حکموں پر عمل کرو. دنیا کے اندر قوانین بنائے جاتے ہیں اور پھر ان پر عمل کروایا جاتا ہے، کس کے ذریعہ سے؟ مار کٹائی کے ذریعہ سے. اور اللہ تعالیٰ جو احکامات بیان کرتا ہے، قوانین بیان کرتا ہے، ان پر عمل کرواتا ہے تقوی کے ذریعہ سے، ڈر اور خوف کے ذریعہ سے. واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا. اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو تمہیں اس کے پاس جمع کیا جائے گا، پھر وہ تم سے سوال جواب کرے گا، تم سے پوچھے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے ہر آن اس سے ڈرتے رہو اور اس کی کسی بھی قسم کی کوئی نافرمانی نہ کرو، گناہوں سے بچو. الیہ تحشرون، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا.
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. یہ جو پابندی لگائی گئی احرام کی حالت میں، یہ کیوں لگائی گئی؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو عزت والا گھر بنایا ہے. اس کے احترام میں تمہارے سلے ہوئے کپڑے اتروا دیے، اس کے احترام میں تمہیں خوشبو لگانے سے منع کیا گیا، اس کے احترام میں اب تم اپنے جسم کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے ہو جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس کے احترام میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے ہو، جائز کام بھی تم سے چھڑا دیے گئے ہیں کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے. اور کعبہ کا احترام اور اس کی عظمت کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ عظمت ہے کعبۃ اللہ کی کہ جس دن کعبۃ اللہ، جب تک کعبۃ اللہ ہے دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور جس دن کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس دن دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، دنیا کے نظام کے قائم رہنے کا کعبۃ اللہ کو ذریعہ بنایا ہے. جب تک کعبۃ اللہ ہے تب تک نظام چلتا رہے گا، اور جس دن کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا بس اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے قریب حبشہ کا ایک بادشاہ جو چھوٹے قد کا ہوگا اور ٹیڑھی ٹانگوں والا، یعنی پھڈا ہوگا، پھڈی ٹانگوں والا، وہ آئے گا اور آ کر وہ کعبۃ اللہ پر، مکہ المکرمہ پر حملہ کرے گا، پھر اپنی فوجوں کو حکم دے گا کعبۃ اللہ کو گرانے کا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں وہ کدال کعبہ پر چلا رہا ہے اور ایک ایک اینٹ اس کی گرا رہا ہے. ادھر کعبہ گرے گا، ادھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا سور میں پھونکو، وہ سور میں پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو جب تک کعبۃ اللہ ہے یہ دنیا باقی ہے، جس دن کعبۃ اللہ نہیں رہے گا دنیا کا نظام بھی باقی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ عزت والا گھر ہے، البیت الحرام جو عزت والا گھر ہے، اس کو بنایا ہے اللہ نے قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو. والشہر الحرام، اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بنایا ہے، والہدی، اور ہدی والے، ہدی کے جانور کو، والقلائد، اور ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، ان سب کو اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھے جاتے تھے اور ان میں جنگ و جدال منع تھا. پھر اسلام کے آنے کے بعد پہلے یہ اجازت دی گئی کہ اگر تم پر کوئی ان مہینوں میں حملہ کرتا ہے تم اس کا جواب دے سکتے ہو. پھر بعد میں اب ان کا احترام تو ہے مہینوں کا کہ گناہوں سے بچا جائے، لیکن لڑائی اور جنگ وغیرہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا جواب دینا منع نہیں ہے، اس طرح کی حرمت باقی نہیں رہی. والہدی، اور ہدی کا جانور، اس کو بھی اللہ نے قابل احترام بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ہدی کے جانور کا احترام کرتے تھے. والقلائد، اور اسی طریقے سے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، یہ بھی وہی جانور ہے جو حرم میں لے جائے جاتے تھے. جب پہلے سفر حج کرتے یا سفر عمرہ کرتے تو جانور لے کر چلتے تھے، اس جانور کے گلے میں وہ پٹا ڈال لیتے تھے. اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے یا بھیڑ ہے، بکری ہے، تو ان کے گلے میں ایک پٹا جیسا وہ ڈال دیتے جس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جانور حرم میں لے جایا جا رہا ہے. پھر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ڈاکو بھی اس کو لوٹتے نہیں تھے احتراماً، چور بھی چوری نہیں کرتے تھے، اسی طرح لوگ اس کو دھتکارتے بھی نہیں تھے. اس جانور کا احترام کیا جاتا تھا، اس کو حرم میں لے جایا جا رہا ہے. تو جیسے کعبہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا، ان جانوروں کو بھی گویا اللہ نے احترام والا بنایا، عزت والا بنایا ہے. ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بے حرمتی
نہیں کرنی چاہیے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. ذالک یہ بات اس لیے ہے لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ساری چیزوں کو ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے, اس لیے وہ احکامات بیان فرما رہا ہے اور وہی حکم دیتا ہے جو انسانوں کی طاقت اور وسعت میں ہے. اس سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا ہے جس کو آدمی اٹھا ہی نہ سکے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جو اس کی نافرمانی کرے گا گناہ کرے گا اس کو وہ سخت سزا دے گا. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. جس سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر مہربان ہو جاتا ہے, اس پر مہربانی کرتا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا. بس رسول نے احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں, اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. مانو گے تمہارا فائدہ, نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے. میرے نبی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. تمہارا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے ہر آن اس سے ڈرتے رہو اور اس کے حکموں کی پابندی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.